محفوظ کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ یہی 2 بوند ہمارے جسم میں جائے گا تو کورونا جیسی بیماری سے محفوظ ہو جائے گا. اور آپ اس کے لیے بالکل مضبوطی کے ساتھ ٹناٹن آپ کا عقیدہ ہے, بے فکر ہو کے لوگوں سے مل رہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو, اے نمازیوں, اے حاجیوں, اے تقویٰ والے متقیوں کی جماعتوں, رب نے 2 لوگوں سے خطاب فرمایا. ایک ایمان والا جو خالی ایمان لایا, نماز پڑھا نہیں پڑھا وہ الگ ٹاپک ہے. دیکھو ہمارے مبلغ اللہ نے کتنا کرم کیا, صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر کے, علماء کی صحبت میں بیٹھ کے گھنٹوں تقریر کر سکتے. آپ ہی کی طرح جنرل ڈپارٹمنٹ میں سے آتے ہیں, یہ کسی پروجیکٹ کے مینیجر یہ ہے, انجینئر ہے, لیکن آج اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں, بہترین انداز میں نعت پڑھتے ہیں, بہترین انداز میں دعا کرتے ہیں. وہ دعا میں کی تاثیر ہے, اس دعا میں میری تاثیر ہے. جو ذکر یہ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا, تو یہ اللہ جسے چاہے عطا کرے. یہ خاص اللہ کی قدرت ہے. اسٹیپ ہے ہمارے سامنے نہیں آتے, آپ گھنٹوں آپ اسے معاف کریں. تو یہ جو پلیٹ فارم میں جب آپ آ جاتے ہیں نا, تو پھر وہ برکتیں شروع ہو جائیں آپ کی زندگی میں. تو کام کاج کرے, ایسی محفلیں جہاں ہوتی ہے نا, پھر اس میں شامل ہو جائے, تو پھر اس کی برکتوں سے آپ معلوم آتے ہیں. تو 11ویں ایک بار ہم آئیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ غوث پاک کا پٹا آپ کی گردن میں ہوگا. شیطان کے ہر فتنوں سے, دنیا کے ہر اثر سے انشاءاللہ آپ کو اپنی ہو جائیں گے. یہ کیسے ہو جائیں گے؟ اتنا پاور ہے. ہاں, فرمایا غوث پاک نے کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب سے اس کی حفاظت کرتا ہوں, اس کی ایمان عقیدے کی حفاظت کرتا ہوں. اور یہ سب باتوں کو نا جن لوگوں نے جتنی شدت کے ساتھ ایکسپٹ کیا نا, وہ ایسے ہی آفتاب اور مافتاب بن کے چلتا. جیسے میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ غوث پاک نے فرمایا نا کہ اللہ نے میرا پورا وجود کو چھوڑو, میرے قدموں کا یہ خوبی بخشا ہے کہ جہاں میرا قدم ہے وہاں تمام اولیاء کرام کی گردن ہے. تو ہند کا راجہ, ہم سب کے خواجہ عطا رسول سلطان خواجہ معین حسن سجدی قدس اللہ تعالی وسلم عزیز نے جب یہ سنا, بھائی آج کل بھائی بھائی کا نہیں جمتا, پڑوسی پڑوس کا نہیں جمتا, تو کوئی ضروری نہیں کہ یہ کیٹیگری کا آدمی اتنا جم جائے. وہ بھی عالم, یہ بھی عالم, یہ بھی اللہ کے ولی, وہ بھی اللہ کے ولی. ایک بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے میں کہہ رہا ہے اللہ نے میرا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ میرا جہاں قدم ہے وہاں تمام اولیاء کرام کی گردن ہے. اگر غریب نواز بھی تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دے رہا ہے. جس دھرتی پہ ان کے خلیفہ گئے وہ مثل آفتاب و مہتاب کے پورا علاقہ نور کی کرنوں سے بھرا ہوا ہے. کوئی محبوب الہی نظام الدین اولیاء بن کے چمکے, کوئی قطب الدین بختیار کاکی بن کے چمکے, اور کوئی کچھ تو بابا فرید بن کے چمکے, کوئی بن کے چمکے. تو خواجہ غریب نواز اتنے اونچے لیول کا انسان, انہوں نے اپنی گردن جھکا دی. یہ کوئی دقیانوسی منوپولی والی بات نہیں ہے. 1000 سال ہونے جا رہا ہے. تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ خراسان کے جنگلوں میں اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز ذکر و فکر میں لگے ہوئے تھے. وقت کی کیفیت میں آئی جب غوث پاک نے یہ اعلان کیا نا تو آپ نے فرمایا بند ہوا
नस्बतें मजबूत करोगे ना, उतनी मजबूती के साथ तुम्हारा नाम चमकेगा, तुम्हारी जिंदगी में उतनी ताकतें आएंगी। ये इश्क की बातें हैं, ये सारी चीजों को समझ नहीं आता। और किन लोगों को समझ में नहीं आता? जिन लोगों का इश्क का कनेक्शन टूटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, आज बिजली हर एक शख्स की जरूरत पड़ गई। अगर बिजली चली जाए तो माई का आवाज देना बंद कर देगा, पंखा चलना बंद हो जाएगा, एसी काम करना बंद कर देगा, मशीनरी बंद हो जाएगी। जितने काम है पहले बिजली का तो काम कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में बिजली हमारी जरूरत पड़ गई है। बिजली के बगैर कोई काम हमारा नहीं हो रहा है। जिस इलाके में बिजली नहीं है तो वो इलाके में छुट्टी कर देते हैं, कंपनी बंद कर देती है। बिजली के बगैर कोई काम नहीं भाई, कंप्यूटर चलेगा ना, कुछ चलेगा। ऐसे ही कुछ बदनसीबों का पहले कनेक्शन था खाजा और दाता से, जब था ना तो टनाटन थे। जब वो बदनसीबों ने कनेक्शन जोड़ लिया, तोड़ दिया, कनेक्शन उनका टूट गया। क्या बोलो, और हम भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गया, ये सब की क्या जरूरत है? ये सब तो फालतू बात है। जब बदनसीबों ने इन अकाबिर से कनेक्शन तोड़ दिया तो अब वो हिंद का खाजा नहीं बनेगा। उनके पेट से फिर गौस और खाजा और कुतुब और अब्दाल पेट पैदा नहीं हो रहा है। कोई हिटलर बन के पैदा हो रहा है, कोई बॉस बन के पैदा होता है, कोई क्रिकेटर बन के पैदा होता है, कोई एक्टर बन के पैदा हो रहा है, कोई डायरेक्टर बन के पैदा हो रहा है, कोई गाने वाला बन के पैदा हो रहा है, कोई नाचने वाला बन के पैदा हो रहा है। उनके पेट में फिर गौस और खाजा नहीं हो रहा, बल्कि वो दुनिया की नजाकतों को जन्म दे रहा है। आप देख रहे हो, तबाह हो गई। तो जिन बदनसीबों का इन बुजुर्गों ने दीन से कनेक्शन टूट जाता है ना, फिर वो कहते हैं मिलाद बंद, फातिहा बंद, कब्र पे जाना बंद, तीजा बंद, 10वां बंद, 40वां बंद, सलाम बंद, क़याम बंद, फातिहा बंद, दुरूद बंद, सारा चीज बंद हो जाता है। फिर वो ये कनेक्शन ही नहीं रहता तो दिल से बरकतें कैसे मिल पाएगा? तो ये कनेक्शन जोड़े रखने के लिए ये ज्ञान की जरूरत है। और जिन लोगों ने जिस शिद्दत के साथ में 11वीं पहुंचा कैसे, ये 11वीं है क्या? बहुत से पाठ में ये 11वीं की शुरुआत हुआ यूं कि बचपन से ही जैसे बोलते हैं, मैंने बताया था ना कि वो वहाबियों का बहुत बड़ा मौलाना, उन्होंने कहा कि गौसे पाक मादर सात वली है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा मादर सात वली है। प्रूफ के तौर पर उन्होंने बताया जब पैदा हुए थे तो उसी दिन रोजा था, रमजान था, तो दिन भर दूध नहीं पीते थे, पूरा रमजान। तो ये कह करके उन्होंने प्रूफ किया कि गौसे पाक मादर सात, माँ के पेट से वली है। अरे तुम गौसे पाक के बारे में डिक्लेयर कर दिए और तुम नबी के बारे में कहते हो नबी को पता ही नहीं 40 साल तक में नबी हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ तो लिया, लेकिन नबी के बारे में तुम्हारा इतना बदल नहीं दिया। गौस पाक देखो, गौस पाक के बारे में लिख रहा है कि मादर साथ, माँ के पेट से वली बनकर पैदा हुए। अरे बदअकीदा, जब गौस नबी का गुलाम माँ के पेट से गौस बन के पैदा हो सकते हैं, वली बन के पैदा हो सकते हैं, जिनके सदके में वली बने वो नबी को 40 साल तक खबर ही नहीं। और एक जमाना था, मेरे ख्याल से 86 की बात है, 1986 में इराक में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। सद्दाम हुसैन जिंदा थे, उन्होंने सारे स्कॉलर्स को बुलाने के बाद वो ये सेमिनार में ये सब बातें चली। सबने अपने अपने स्कॉलर्स के बारे में, अपने नबी के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में, जिसके ऊपर उनको विश्वास था, उन्होंने सबने अपनी बात रखी। तो लास्ट में खड़े हुए कि हमारे नबी 40 साल के बाद नबी बने और 23 साल तक ये काम किया, वो किया। तो उसके बाद फिर एक पादरी खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि 40 साल बाद बने, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो सबसे पावरफुल हो
ادھر ادھر یہ کرتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نبی بننے والے ہیں. تو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا نبی عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے نبی بن کر تشریف لائے. قرآن شریف کی سورہ مریم پڑھو. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یعنی وہ 4 دن کے تھے، اسی وقت وہ بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی بن کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. 4 دن کا بچہ بول رہا ہے جھولے میں. وہ بچہ جب مجھے بولا نا تو سارے کے سارے لوگ بہت تعجب کیے. کہا کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی تھے، اللہ نے ان کو کتاب دیا تھا، اور تم کہتے ہو ہمارا نبی 40 سال کے بعد والے تھے. تو جو بعد والا ہے ان کو ریجیکٹ کرو، جو پہلے سے ہے ان کو ایکسپٹ کرو. اس کے بعد کہا تو بولا بھائی آپ جواب دو. عبور کا ٹائم ختم ہوا. پھر ایک ہمارے سنی عالم پاکستان کے تھے مولانا وحید رحمانی، بڑے اچھے عالم تھے، بتا دو کافی زمانہ میں. انہوں نے کہا او پادری صاحب سن لیجیے، تمہارے نبی پیدا ہوتے ہی نبی تھے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں. ہمارا نبی 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے، ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی نبی تھے، اور ماں کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی نبی تھے. کن تو نبی آدم بین الماء والطین. میرے نبی فرماتے ہیں میں آدم کی پیدائش سے پہلے بھی نبی تھا. پروف کیا، انہوں نے باتیں ساری سنائی. تو کہنے لگا پھر نبی کب بنے وہ؟ کوئی تو دن ہوگا تھا، کوئی دن بھی نہیں تھا، کوئی ٹائم ہوگا، کوئی ٹائم تھا. پھر کیا تھا؟ آخر نہ تب تھا، نہ جب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ وقت تھا، نہ پورا پرپنچ تھا، کچھ نہیں تھا. بنانے والے خدا کی ذات اور بننے والی مصطفیٰ کی سبحان اللہ، بننے والی مصطفیٰ کی ذات. تو یہ عقیدہ جب ٹناٹن تھا نا تو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی. تو میں نے کہا تم نبی کو 40 سال تک نبی نہیں مانتے تو غوث پاک کے بارے میں اس نے کتاب میں لکھا ہے. بہت بڑا عالم حدیث کا بہت بڑا مولوی ہے ارمان احمد سرزی. انہوں نے تو مادر ذات بول کے اور انہوں نے پروف بھی یہ کیا کہ وہ روزہ. تو غوث پاک مادر ذات ولی پیدا ہوئی. تو غوث پاک سے اتنی محبت خواجہ نے کی تو اللہ نے ہندوستان کی سلطنت ان پر پتہ نہیں. اچھا ان سے محبت اعلیٰ حضرت نے کی تو اعلیٰ حضرت بھی امام عشق و محبت کر رہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ غوث پاک کی بات کو چھوڑو، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، میں تو تلوہ ملنے کے لائق بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کتنا عشق کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے غوث پاک سے اتنی محبت کی نا. خواجہ فرید سے کہا میرے آنکھوں اور سر پہ آپ کا قدم ہو، لیکن امام عشق و محبت ایسا نہیں کہا آپ کے تلوے میرے آنکھوں اور سر پہ ہو. میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میرے سر پہ اور آنکھوں پہ رکھے. امام عشق و محبت کا عشق دل میں ہے. غوث اعظم سے کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے تجھ سے تیرے در کو اور اس دروازے سے جو کتا بیٹھا ہوا دروازے پر اس کتے سے اور اس کتے سے ہے مجھ کو نسبت. میرے گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈورا. اور کہتے پھر اعلیٰ فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہے ایسا کتا جو بنا غوث پاک کے بارگاہ کا، کہتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا رہے. جب تک غوث پاک کا پٹا رہے گا نا پھر ہم کسی کے پیروں کے فٹ بال نہیں بنیں گے. فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور یہی بات ان کے بیٹے حضور مفتی
غوثیہ اعظم ہند تک پہنچی نا، وہ کہتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم کو۔ تو جب جن لوگوں نے جتنا عشق کیا نا غوث پاک سے، اتنا ملا۔ اچھا غوث پاک کی سماعت کتنی ہے، نظر کتنا ہے، خود قصیدہ غوثیہ آج 1000 سال ہونے جا رہا ہے، غوث پاک 900 کچھ سال ہو گئے، 5ویں صدی ہجری کے آخر میں غوث پاک پیدا ہوا، اور آج 14-15ویں صدی چل رہا ہے، 1000 سال کے آس پاس۔ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں کائنات کے ساری شے کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا کیا۔ غوث پاک جب اتنا دیتے تو میرے مصطفیٰ کتنا دیتے۔ اور اچھا اگر ہم نے یہ کر دیا تو یار یہ تو بہت شرک کر دیا، یہ تو اللہ اتنا دیکھ سکتا ہے آپ نے، اچھا اللہ کے بارے میں اتنا ہاتھ کی ہتھیلی کے طرح اللہ دیکھ سکتا ہے، یعنی تم نے اللہ کے لیے لمیٹڈ بنا دیا نا، پھر بولتے نا اس کے برابر کر دیا۔ برابر کرنے کے لیے اس کا وزن تو چاہیے نا بھائی، یہ اتنا ہے۔ اللہ تو لامحدود ہے نا، کسی چیز کی حد تو ہے ہی نہیں نا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کا تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے نا، تو پھر برابر کیسے تم بولے؟ برابر تب یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک میں پانی ہے ایک میں نہیں ہے، یہ کتنا 1 کلو ہے 1/2 کلو ہے، تو پھر یہ برابر نہیں ہوا، اگر 1 کلو ہو گیا برابر۔ تو ہم کو تو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنے خوبی کا شامل ہے، تو اللہ کے برابر کیسے ہم نے کر دیا؟ پتہ چلا کہ تم نے پہلے اللہ کو بھی حدود میں لایا، اور اس کے بعد پھر حضور کی ذات کو بھی تھرمامیٹر میں ٹٹولا، اور اس کے بعد بولے تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ میں نے کہا پھر شیطان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ غوث پاک کہتے تو مر گئے، تو میں نے کہا پھر شیطان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس کو اللہ زندگی نہیں دے سکتا، تو شیطان کو کس نے زندگی دیا؟ اللہ نے۔ اچھا وہ پاورفل ہے یا پاور لیس؟ وہ پاورفل، 1 منٹ میں جس کو چاہے بہکا دے، اتنا پاورفل ہے نا۔ خون کے رگ میں خون کے دوڑ کے ساتھ وہ دوڑ رہا ہے، تمہارا پلان بنا رہا ہے، تو یہ اچھا اس کو زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کو پاور کس نے دیا؟ اللہ نے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس کو پاور دیا ہے، جو چاہے کرے۔ اچھا شیطان کو اللہ نے پاور دے دیا، جو چاہے کرے، اور زندگی بھی دے دی، جیسا چاہے روح اختیار کرے، وہ بھی پاور دے دیا، جتنے کو چاہے بہکائے، وہ پاور ہے اس کو۔ اور غوث پاک کو مار دیا، حضور کو مار دیا۔ ارے بدعقیدو، شیطان کو جب زمین پہ اللہ نے پوری طاقت دے کے بھیجا نا، تو اس نے کہا تیری عزت و جلال کی قسم، قرآن کی 23واں پارہ پڑھو، انہوں نے قسم کہا وَبِعِزَّتِكَ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سارے کی آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا جا رہا ہوں، تیری عزت کی قسم، ایک ایک کو جہنم میں ڈال کے رکھوں گا، ایک کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ رب نے فرمایا سب کو ڈالے گا، لیکن میرا جو حق پرست بندہ ہوگا، جو ان کے ساتھ صالحین کے ساتھ ملا ہوگا نا، اس کو تم نہیں بہکا سکتے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا اے شیطان، تم کو زندگی دی تھی میں نے بہکانے کے لیے، تم کو پاور دے دیا انسان کو بہکانے کے لیے، لیکن اب میں جو زندگی غوث پاک کو دوں گا وہ تیرے ہر فتنے سے بچانے کے لیے۔ غوث پاک اللہ کی عطا سے پاورفل ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ اتنا تو مانو نا بھائی، پھر یہ ولی پھر کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ولی پاورفل نہیں ہوتے تو پھر اللہ نے یہ ساری چیزیں کیوں فرمایا؟ قرآن شریف میں جگہ جگہ ولیوں کا تذکرہ۔ ارے تم ولی کی بات کرتے ہو، سورہ کہف میں تو ولی سے محبت کرنے والے کتے کو 300
बेवकूफो, नमाज अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, लेकिन सालिहीन की निस्बत अलग है। सालिहीन की निस्बत अलग है। जब तुम कादरी बन जाओगे ना, टनाटन जब कादरी बन जाओगे, कसम खुदा की नमाज छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि शैतान के फितने से बच जाओगे। जो अपने नाम के साथ कादरी जोड़ता है, वो चोरी से बच जाएगा। मैं मेरे नाम के साथ बरकाती लिखता हूँ, ये बरकाती क्या है? कादरी से निस्बत है। चिश्ती क्या है? जोहरवली क्या है? जिन्होंने ये नाम जोड़ रखा है, वो सिनेमा हॉल में नहीं जाता, वो बियर बार में नहीं जाता, वो गंदगी की जगह पे नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने निस्बत से बहुत प्यार है, उस नाम का एहतराम करता है। उसकी निस्बतों से जब इतना प्यार करने से जब इतना फायदा होता है, तो वैसे पाकि जिंदगी पर फिर अमल करके जब ऐसा हो जाएगा तो बोले कोई समझ में नहीं आएगी। नमाज पढ़ते नहीं, ये पढ़ते नहीं, आप लोग बोलते हैं क्या नहीं। मैंने कहा एक बात पूछूं, बम्बई में आप लोग ट्रेन देखा होगा, ट्रेन फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, जनरल बोगी है, सारे लोगों ने, किसी ने टिकट बुकिंग किया, किसी ने नहीं किया, कोई चोरी करने के लिए, कोई ऐसी पैसा नहीं था किसी ने, कोई चोरी करने के लिए निकला, पॉकेट मारने के लिए, कोई डकैती देने के लिए निकला, कोई फल फ्रूट बेचने के लिए निकला, कोई चाय बेचने के लिए निकला, सारे उस ट्रेन में बैठे, सारे बैठे। कोई चोरी करने के लिए गया, वो भी बैठा है। जो फर्स्ट क्लास के प्योर लोग हैं, उन्होंने भी बैठा है, सेकंड क्लास वाले भी बैठा, थ्री टायर वाला भी बैठा है। वो सारे के सारे तेरह बोगी में 13 क्वालिटी के लोग बैठे। अच्छा ये बात बताइए, चोर बम्बई पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंच जाता है। चाय बेचने वाला अपने मंजिल में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? वो भी पहुंचता है। जो बगैर टिकट का जा रहा था वो भी पहुंचता है। आप बोलोगे कैसे पहुंचता है? उसकी जिंदगी में खतरा रहता है कि कहीं टीटी या पुलिस के जद में आकर के बर्बादी ना हो जाए, यही होता है खतरा, उसी के दिल में रहता है। बाकी अगर उस चीज से वो बच गया, कसम खुदा की मंजिल मकसूद पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? अरे बताओ ना भाई, पहुंचेगा ना? पहुंच जाता है। इसी तरह से रब का दीन एक्सप्रेस है, इसमें नबियों की जमात है, सहाबा की जमात है, ताबईन की जमात है, तबे ताबईन की जमात है, गौस की जमात है, ख्वाजा की जमात है, उसके बाद आम्मतुल मुस्लिमीन की जमात है, चोरों की जमात है, बेईमानों की जमात है, लुटेरों की जमात है, सभी सिरातुल मुस्तकीम पे बैठ गया है। लेकिन रसूलुल्लाह के उस एक्सप्रेस ट्रेन जिसका नाम अहले सुन्नत वल जमात एक्सप्रेस है, उसमें बैठा है, नमाज नहीं पढ़ता, लम्हा लम्हा बेईमान होकर मरने का खदशा रहता है, ज़िना करता है, लम्हा लम्हा उसको खतरा रहता है बेईमान की मौत मरने का, और जितना बुराई करता है एक एक लम्हा फिक्र रहती है कहीं बेईमान होकर न मर जाए, जहन्नम में न चला जाए, फिक्र तो रहती है। लेकिन चूंकि अहले सुन्नत वल जमात एक्सप्रेस में बैठा है, जब वो चेकिंग ऑफिसर से बच जाएगा तो जिस तरह ट्रेन बम्बई पहुंच जाती है, इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला एक ना एक दिन वो जन्नत के दरवाजे में पहुंच जाएगा। समझ गए? लेकिन फिक्र नहीं, इसलिए शरीफ भाई मालिक हमारी बदअमाली का लोग फायदा उठाते। जब हम नमाज नहीं पढ़ते ना, इबादत नहीं करते, तो दूसरे को देखो रात रात भर की आदमी चल जाए और ईशान खाए, फजर खाए, तो हमारी बदअमाली की वजह से उंगली 11वें पे उठता है, वो से पाक पे उठता है, हमारे आबा व अजदाद पे उठता है। ये हमारी बदअमाली है, वरना कसम खुदा की 11वीं कोई मामूली चीज नहीं है। वो से पाक जब 11वीं का स्टार्ट किया, वो पॉइंट तो बता दूं, वो से पाक 11वीं शरीफ इस तरह से लिखिए कि आपके दरवाजे पर कुछ लोग हमेशा आते रहते थे। बचपन का टाइम था, 4 या 6 साल के थे। एक बूढ़ी माँ आई, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो से पाक के अब्बा हुजूर से जाके मिलना। तो 4 साल के बच्चे में बूढ़ी माँ आई, कहने लगा हुजूर मुझे
बहुत साल हुए शादी के, बच्चे नहीं है, आप दुआ कर दें। तो आपने मुराकबा फरमाया, तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं। और बूढ़ी डिक्लेयर हो गया ना आज, है ना, डिक्लेयर हो गया ना कि औलाद नसीब में नहीं हो। तो बूढ़ी रोती 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 हो जाती। बच्चा खेल रहा, आके खाना, बच्चा खेल रहा था, देखा कि एक औरत रोती हुई जा रही है, वसारी करती जा रही। तो ये बच्चा भाग के आया, क्या हो गया, अभी तो आप अच्छे से गई थी, रोते हुए आई, क्या पता क्या है? कहने लगा आपके नाना जान ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तो अपने नसीब के रूप। फरमाया माँ आपको सवाल करने नहीं आया, आपके सवाल का हेर फेर है, आपको ये कहना था कि आपके दरबार में इसलिए आई हूं कि अभी तक गोद महरूम है, आप दुआ करते थे अल्लाह मेरे गोद को। सुभान अल्लाह। आपको मांगने नहीं आया, इस तरह से मांगी। जैसी वो औरत फिर पलटी गई, कहा अल्लाह के वली, अगर मेरे मुकद्दर में होता तो आपके आस्थाने पे दरवाजे में मैं आती नहीं है, इसलिए तो आई हूं। अच्छा, उस औरत से वो बात सुनते और नाना डंडा उठाया और नवासे को तोड़ा। अरे इतनी छोटी उम्र में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, इतनी छोटी उम्र में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो ये खौफ से बात बचपने के आंगन में जो भी आ गई। अरे उनके जब गुलाम ऐसे हैं, उनके गुलाम, उनको पानी पिलाने वाला, उनकी जूतियां साफ करने वाला सुल्तान शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, जो सिलसिला चिश्त के इमाम हैं। 4 सिलसिले हैं, जैसे शाफी, हनफी, मालिकी, हम्बली, ये फिक़ह के हैं। इसी तरह तरीक़त के जो है 4 सिलसिले हैं, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, अब वो उनके अब्बा हजरत अब्दुल्ला हुजूर के गौसे पाक के आस्थाने में हमेशा रहते थे, लोगों को पानी भी पिलाते थे, खिदमतें करते थे, गौसे पाक की जूतियां साफ करते थे, यही उनका सुबह शाम था। लेकिन बच्चे नहीं। अब बीवी ने बहुत दिन तक समझा, भीड़ इतनी रहती है गौसे पाक के आस्थाने, आप वहाँ जाते हो, कह दिया कभी कह दिया दुआ करने के लिए, मुझे अच्छा नहीं। सब लोग दुआ के लिए कहते, ये भी शायद इसी लालच में मेरी खिदमत में लगा होता है ना, बात नहीं हो सकता, पर काफी शायद किसी लालच में तो इसलिए बात नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि कहीं गौस पाक ऐसा ना सोचे कि मैं यहाँ जो हूँ गौस पाक की मोहब्बत में औलाद के चक्कर में हूँ, तो मैं नहीं। तो ये जाके बीवी को जाके बताया था, बात बीवी के साथ गौस पाक। तो दूसरे दिन गए ना, तो बुलाया, अब्दुल्ला इधर आओ, तुम्हारी बीवी बार बार इसरार कर रही है, क्यों नहीं बोल देते? क्यों नहीं बोले? अरे जाओ, अब्दुल कादिर ने दुआ कर दी तुम्हारे घर में बेटा पैदा। अब वो, लेकिन जब बेटा पैदा हो ना, तो उसको मेरे दरवाजे उसका नाम मैं रखा, और उसका माँ मैंने नाम भी चुन के रखा। हुआ यूं, साल गुजरा, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा नहीं बच्ची पैदा, क्या पैदा हुई? बच्ची पैदा हुई। अब वो बच्ची पैदा हुई, लेकिन घर में कम से कम गुजरा चमन में तो बाहर तो आया, चलो बच्ची। लेकिन हुक्म था कि मेरे पास लेके आना, मैं नाम रखूंगा। फौरन हमारे खुशी की पे का हुजूर, हमारे घर में बच्ची पैदा हुई, अब आप नाम रखें। सरकार गौसे पाक बैठे हुए थे माफी में, बच्ची पैदा हुई। तो 3 बार ही चिंता रहा, मैंने तो अल्लाह से बच्चा कहा था, मैंने तो बच्चा कहा था, बच्ची पैदा हुई। तो 3 बार आपने दोहराया, लाओ, लाया, लाने के बाद कपड़ा हटा के देखते तो बच्चा, सुभान अल्लाह, बच्चा है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया, ये बच्ची पैदा हुई थी, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी की नजर में उनके पास
زندہ رہے گا، باقی رہے گا، عورتوں کی طرح اس کے پستان بڑے ہوں گے، عورتوں کی طرح اس کے بال بڑے ہوں گے، لیکن ایک طریقت کا اتنا پاورفل ولی ہوگا یہ کہ اپنے طریقت کا امام، اور وہی سلسلہ سہروردیہ کے سلطان صحاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالی سے العزیز سلسلہ سہروردیہ کے امام، کہ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غوث پاک اپنے گھر میں تھے، کسی کام میں مصروف، ایک آدمی آیا کہنے لگا حضور یہ اللہ کے نام میں کچھ دے دو۔ اب گھر میں کچھ مشغولیات تھے تو دربار نے کہہ دیا کہ معافی دے دو بابا۔ کیا کہنا چاہیے؟ نہیں ہے، اگر نہیں دے سکتے، دل گوارا نہیں کرتا یا کوئی پرابلم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معافی دے، معاف کیجیے۔ جھڑکنا نہیں چاہیے، کبھی بھی سائز پہ جھڑکنا پتہ نہیں کس روپ میں ہوا تھا، جھڑکو مت۔ قرآن شریف کی سورہ دوحہ میں اللہ نے سختی کے ساتھ تاکید کی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگتے کو مت جھڑکو، جھڑکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا معافی دے دو بابا۔ اب وہ معافی دے دو بابا کا یہ جملہ جب آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی فقیر ہوگا، وہ صرف سن لی۔ کس کو بولا معافی دے دو بابا؟ کہا کہ کوئی دربار بہت دور سے آیا تھا اور آپ سے ملنے کی شدت، بہت پریشر ڈال رہا تھا، ناظر سے مجھے سیکنڈ کے لیے ملا دو، میری حاجتیں پوری کروا دو، مجھے کچھ سوال کرنی ہے، بہت حاجت دکھ رہا ہے، بہت پریشر ڈالا، میں نے تو شدت ٹوٹ کو بولا معاف۔ آپ تشریف لے آئے، ان کی باتیں سنی، فرمایا ایسا تو روزانہ پھر ہوتا ہوگا؟ فرمایا ہاں بہت اکثر ہوتا ہے۔ فرمایا آج عبد القادر جیلانی اعلان کرتا ہے میں مہینہ بھر کہیں پہ رہوں، ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو عبد القادر کہیں نہیں جائے گا، میں سارے لوگوں کے سوال کو سنوں گا، ان کی حاجتیں پورا کروں گا۔ اب ہوا یوں انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ میں اتنی 2-4 لوگوں سے بڑھتے بڑھتے یہ 5-5 لاکھ کا مجمع ہو جاتا ہے، 5-5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ اور جب سرکار غوث پاک ذکر کرتے تھے نا تو لوگوں میں ذکر ہے جو ہا ہو ہی ہی ہا ہو، جب لوگ ذکر میں لگتے تھے نا تو کبھی کبھی ذکر میں ٹوپی وغیرہ یا سرکار غوث پاک کی پگڑی ایک مرتبہ نکل گئی تو جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے بے ہوش تھے، لوگوں میں وجد کی کیفیت ہوگی۔ جب پگڑی پہننے والا کی پگڑی پہ تھوڑا سا ایفیکٹ ہوا تو غوث پاک کی محفل پہ یہ وجد تاریخ ہو گئی، تاریخ ہو گئی، اور مسلمانوں نے آج اپنے سروں سے ٹوپی نکال نکال کے نماز پڑھنے کی بات ہوتا ہے۔ اسلام میں صحیح نہیں، غوث پاک پگڑی پہن کے تب ذکر کرتے تھے، اور وجد کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر سر سے ٹوپی نکل جائے تو لوگ بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے تھے۔ یہ سچویشن تھا، اتنا معذب جب تھے نا تو مسلمان عزت آ، اب نماز تک وہ نشان نہیں سمجھتے تو بھی خاص سچویشن یہ ہے۔ تو 5-5 لاکھ کا مجمع ہو گیا۔ اچھا اس وقت مائن تو تھا نہیں کہ 5 لاکھ لوگ، لیکن غوث پاک کی کرامتوں میں اتنی کرامت تھی کہ سارے لوگ سنا کرتے تھے، سارے لوگ سنا کرتے تھے، ایسے آپ ہو کے جاتے تھے، کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، محفل میں شامل ہو گئے، حاجت روائی ہوگی وہ چلے جاتے تھے۔ تو ان کے جتنے خلفاء، غوث پاک کے جتنے خلیفہ پیدا ہوئے وہ دنیا کے کونے کونے میں گئے تو اپنے پیر اپنے شیخ کے طریقے میں انہوں نے بھی اسی طرح کی لنگر کی محفل، پہلے ذکر، پھر لنگر، پھر صلاۃ و سلام، دعا، پھر لوگوں کے سوال جواب، اس طرح کے ہونے لگے۔ تو یہ 1000 سال سے یہ چلا آ رہا ہے، 1000 سال سے یہ روٹیشن میں چلا آ رہا ہے۔ غوث پاک کے چاہنے والے کیا ہیں؟ تو جو ہے جب اتنا پھلا پھولا نا، ہر مسجد میں 11ویں کی محفل ہونے لگی تو کسی نے اس زمانے میں ہے نا کہا یہ سب جو قرآن حدیث میں ہے انہوں نے ایک نیا بدعت کو جنم دے دیا، نیا بدعت کو جنم دے دیا۔
تو ایک کام کرو، میں نے نیا بدعت کو جنم دیا، عبد القادر نے نیا بدعت جنم نہیں دیا۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کو 10ویں سے اور 11ویں سے کتنا پیار ہے؟ 10ویں اور 11ویں سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اپنے کے بھائیوں سے سجدہ کروایا تھا کتنا؟ احادہ عشرہ کوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين، کتنے دیر؟ 11 تھے نا۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا 10ویں کوئی نئی بدعت نہیں ہے، سنو انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک خدا کی سب سے بڑی بڑی نعمتیں جب ملی ہے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے دن 10ویں کا، رات 11ویں کی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ طور سے لگی دن 10ویں کا، رات 11ویں کی۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے کمالات و خوبی کا پیکر بنایا تو دن 10ویں کا، رات 11ویں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں تھی۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی تھی بیٹے کی جدائی میں، جیسے ہی بیٹے کا پیران آنکھوں میں لگایا دوبارہ آنکھ میں روشنی آئی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جب مچھلی کے پیٹ سے یہ ذکر کرتے ہوئے باہر آئے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اسی طرح سے 11ویں کی بہت سارے فرمایا عبد القادر 10 کو گھیر لیا، 11 کو گھیر لیا، اس لیے کہ دن 10ویں کا ہو، رات 11ویں کی ہو، خدا کا انعام ہوتا ہے۔ تو میں 10 کا دن اور 11ویں کی رات سے بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ اچھا حضور نے فرمایا نا المرء مع من احب الیہ، آدمی جس چیز سے پیار کرتا ہے اسی میں وہ مرے گا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی پوری زندگی دن 10ویں کا اور رات 11ویں کی، اتنی محبت، اتنا لنگر، اتنے لوگوں کو دعا، ذکر، اذکار، صدقہ و خیرات کر رہے، کسی خلیفہ بنا کر کے، کتب بنا کے، ابدال بنا کے علاقوں میں بھیج رہے۔ جب یہ کمالات و خوبی سرکار غوث پاک نے وہ دن میں کیا نا، تو اللہ کو اتنا وہ عذاب پسند آئی نا کہ جب سرکار غوث پاک کا انتقال ہوتا ہے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی۔ تو 11ویں سرکار غوث پاک کی وفات کا دن ہے۔ 11ویں سرکار غوث پاک کی دوسری روایت میں وفات کا دن نہیں، بلکہ سرکار غوث پاک نے جو یہ سلسلہ غوثیہ کی فیض رسانی کا ذریعہ بنایا وہ 11ویں ہے۔ تو چاہے وفات کا دن ہو چاہے فیض رسانی کا دن ہو، لیکن 11ویں کو نسبت غوث پاک سے۔ اچھا دیکھو نا، اب یہ ماڈرن گھڑی ہوتی ہے جس میں 12 نہیں بجے 13 بجے، اس میں 13 بجے 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 آ جاتا 24 پہ ختم۔ اور ہم خواجہ کی چھٹی سے نکلتے ہیں نا، بچے کی عقیقے میں 7ویں پہ آتے ہیں ہے نا، 8واں جنت کا دروازہ ہے نا، پھر اسی طرح سے ہم چلتے چلے 10واں آیا ہے نا، اور بھی 11واں غوث پاک کی دروازے پہ حاضری دے دیا تو نبی کی 12ویں، نبی کا 12ویں مل گیا، ہماری گھڑی میں پھر 1 پہ دستک ہوتی ہے، پھر 1 پہ دستک ہوتی ہے۔ 11ویں والوں یہ عقیدہ ٹنا کر لو، ہمارے آبا و اجداد نے 1 والی گھڑی کو پسند کیا، ہمارے یہاں 11 کے بعد 12 ہے، 12 کے بعد 1 ہے توحید۔ تو یہ اور جس کے یہاں 1 نہیں ہے اس کے یہاں کیا ہے 24 دن۔ ہم 24 نمبر کہتے ہیں تو دوسرا سمجھ جاتا ہے، میرے خیال سے سب لوگ سمجھ گئے۔ کیوں سمجھ گئے؟
حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ حضور کی حدیث ہے. فرمایا مومن کی عقل و شعور سے بچنا. جو مومن ہے نا اس کے بارے میں اس کو وہ عام علماء کی بات, وہ اولیاء کرام کی بات تو بہت دور کی بات ہے نا, غوث پاک کی تو بہت دور کی بات ہے. فرمایا عام مومن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو نا, مومن جو ہے نا, فرمایا ان کی آنکھوں کی نور سے بچنا بہت شعور رکھتا ہے عام لوگوں کی طرح. فرمایا اتقوا, پرہیز کرنا, پرہیزگار. فراست المؤمن, مومن کی سوچ بوجھ سے ہمیشہ ایک دم کیئرفل رہنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو حضور نے فرمایا مومن کے کس سے بچو؟ فراست سے. مومن کے فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے, بولیے نا بھائی, پیسہ نہیں لگے گا, بولیے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کے سوچ بچار ان کے اپنے شعور سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تب جب مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور جن کے خون میں نور ہو, جن کے نسل, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ان کے اپنے شعور سے کتنا بچنے کی ضرورت ہے. فرمایا مومن. اچھا, میں اس لیے یہ ٹاپک چھیڑا تھا کہ ہر سنی جیسے ہی دیکھ لیتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے ادھر والا ہے یا ادھر والا ہے, بس سمجھ لیتے, لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا, وہ سمجھ نہیں پاتا. سمجھ جانا ایمان جو ہے, جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, ڈکلیئر کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال فرمایا تھا کہ مومن ایسا نور رکھتا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ کدھر والا ہے, کدھر والا ہے. سمجھ گئے, یہ نور ہے مومن کی نور. تو ان کے نور کی کرنوں سے, ان کے نسل سے, ان کی اصل سے وہ آئے ہیں سرکار غوث پاک کی شان بیان کرنے. تو ان سے ہم بیان سنتے اور منقبت بھی پڑھنا ہم کو چاہیے, اس لیے سب لوگ مل کے منقبت کے دو اشعار میرے سے سنتے, پھر سید صاحب سے بھی پھر سنے گا. شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی, شیئا للہ ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی, شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد